السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کسی نعمت سے نوازتا ہے یا اس کو کوئی انعام عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں نعمتیں آ جاتی ہیں، تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ 2 نفل شکرانے کے طور پر ادا کرے اور ایسے ہی سجدہ شکر بجا لائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز شکر کیسے پڑھنی ہے اور یہ پڑھنا کیسا ہے، ایسا ہی سجدہ شکر کرنا اس کا کیا طریقہ ہے اور شکر کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے یا کسی مصیبت سے نجات ملے یا بیماری سے افاقہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ جس طرح نماز شکر مستحب ہے، اسی طرح سجدہ شکر بھی مستحب ہے۔ سجدہ شکر کرنے کا وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کرنے کا ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں 14 سجدے تلاوت ہیں، ایسے ہی جب کوئی نعمت ملی ہے تو انسان فوراً سجدے میں گر جائے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور تسبیحات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لے۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہیں، یعنی جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا۔ ناظرین، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَشْكُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا، نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، پاؤں سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی جاتی کہ آپ کی بخشش تو یقینی ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بے شک میں بخشا ہوا ہوں، لیکن میں یہ شکرانے کے طور پر کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، یہ میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے قتل ہونے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ کے ادا فرمائی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے، ہمیں جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے سے خوش ہوتا ہے اور پھر مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہماری زبان شکر کے الفاظ سے لبریز ہونی چاہیے، ناشکری کے الفاظ کبھی زبان پر نہیں آنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ناشکری کرتے ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ یہ ناشکری کے الفاظ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جس حال میں بھی اللہ رکھے تو اس حال میں انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔